السلام علیکم، کیسی ہیں میری پیاری پیاری بہنیں؟ آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے، خاص طور پر ان بہنوں کے لیے جو سلائی تو اچھی کرتی ہیں، لیکن انہیں لگتا ہے کہ ایک سوٹ تیار کرنے میں بہت زیادہ وقت لگ جاتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ کچھ خواتین ایک ہی وقت میں 2-3 سوٹ تیار کر لیتی ہیں، جبکہ ہمیں ایک سوٹ مکمل کرنے میں پورا دن لگ جاتا ہے؟ تو آخر کیا فرق ہے ہم میں اور ان میں؟ فرق صرف سلائی کی رفتار کا نہیں ہوتا، بلکہ کام کرنے کے طریقے کا ہوتا ہے۔ آج میں آپ کو ایسے آسان طریقے بتاؤں گی جن پر عمل کر کے آپ اپنی سلائی کی سپیڈ کافی بہتر کر سکتی ہیں، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سپیڈ کے ساتھ سلائی کی صفائی بھی آپ کی برقرار رہنی چاہیے۔ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرنا ہے، اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کر دینا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، کام شروع کرنے سے پہلے آپ نے کچھ تیاریاں ہوتی ہیں وہ کر لینی ہیں۔ سب سے پہلے غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ فوراً ہی مشین پر بیٹھ جاتے ہیں، ایسا نہ کریں۔ سب سے پہلے کپڑا، دھاگا، کینچی، ناپ کی چیزیں، لیس اور باقی سامان اپنے پاس رکھیں، تاکہ آپ کو ایک ایک سامان کے لیے اٹھنا نہ پڑے۔ اٹھ کے آپ جب ادھر جاتے ہیں سامان لینے کے لیے تو اس میں آپ کا بہت سا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ پر 5 منٹ کے بعد اٹھ کر کینچی یا دھاگا ڈھونڈیں گی تو کافی آپ کا وقت ضائع ہوگا۔ جو چیز بار بار استعمال ہوتی ہے اسے اپنے ہاتھ کے قریب رکھیں۔ یہ ہوئی نمبر 1 ٹرک۔ نمبر 2، ایک وقت میں ایک ہی کام کریں۔ مثلاً اگر آپ نے 3 سوٹ سلنے ہیں تو پہلے تینوں کی کٹنگ کر لیں۔ 3 سوٹ ایک ہی اگر کسٹمر کے ہیں تو ایسا کریں کہ تینوں شرٹس جو ہیں ان کو ڈبل ٹرپل رکھ کے ایک ہی سٹیپ میں ایک ہی وقت میں کٹنگ کر لیں۔ اس کے بعد جو سلیوز ہیں ان کو بھی اس طرح سے ڈبل کر کے کٹنگ کر لیں، پھر سلائی شروع کریں۔ اس طریقے سے آپ کا وقت بھی بچے گا اور بار بار مشین سے اٹھنا بھی نہیں پڑے گا۔ تو نمبر 3، مشین کی رفتار آہستہ آہستہ سے بڑھائیں۔ بہنوں، صرف تیزی سے پیڈل دبانے کا کام نہیں ہے۔ اگر مشین تیز چلے گی لیکن سلائی ٹیڑھی ہو جائے گی، کپڑا خراب ہو جائے گا اور بار بار ادھیڑنا پڑے گا۔ تو اس طریقے سے اگر آپ کریں گی تو بہت ہی مشکل ہو جائے گی۔ روزانہ 15 سے 20 منٹ کی سپیڈ کی پریکٹس کریں۔ پریکٹس کرنے سے ہی انسان سب کچھ سیکھتا ہے، آہستہ آہستہ اس کو ہر چیز سمجھ میں آتی ہے۔ کچھ دن بعد آپ خود محسوس کریں گی کہ ہاتھ پہلے سے زیادہ تیز چل رہا ہے۔ تو نمبر 4، ناپ اور کٹنگ میں غلطی نہ کریں۔ یاد رکھیں، غلط کٹنگ، دوبارہ کام، وقت کا نقصان ہوتا ہے، اس لیے کٹنگ کرتے وقت جلدی نہ کریں۔ اگر آپ بگنرز ہیں، اگر آپ ابھی سلائی سیکھ رہی ہیں، کٹنگ سیکھ رہی ہیں، تو آپ نے تیز رفتاری بالکل بھی نہیں دکھانی۔ تو ایک مرتبہ صحیح طرح سے کپڑے کی ناپ لے لیں، کپڑے پہ نشان بھی صحیح لگائیں۔ جب کٹنگ صحیح ہوگی تو سلائی کے دوران بار بار کپڑا کھول کر دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ چلیں جی، نمبر 5، اپنا کام ترتیب سے رکھیں۔ اپنی سلائی کی جگہ کو زیادہ پھیلا ہوا نہ رکھیں، کیونکہ چیزیں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہوں گی۔ آپ ایک چیز ڈھونڈ رہی ہوں گی تو آپ کو بہت سی اور چیزیں نظر آئیں گی، لیکن جن کی آپ کو ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ دھاگے ایک جگہ رکھیں، کینچی ایک جگہ رکھیں، ناپ کا فیتہ ایک جگہ رکھیں اور ضروری لیس وغیرہ الگ رکھیں۔ آپ جتنا کم وقت چیزیں ڈھونڈنے میں لگائیں گی اتنا ہی زیادہ وقت سلائی میں دے سکیں گی۔ چلیں جی، آپ کے لیے ایک اور زبردست ٹرک بھی شیئر کرتی ہوں۔ ایک دن یہ تجربہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ ایک سوٹ تیار کریں اور موبائل میں ٹائمر لگا کر وقت نوٹ کریں۔ دیکھیں کہ آپ نے کٹنگ میں کتنا وقت لگایا ہے، گلا بنانے میں کتنا لگایا ہے، آستین میں کتنا، اور مکمل سلائی میں ایک سوٹ سینے میں آپ نے کتنا وقت لیا ہے۔ پھر اگلی بار کوشش کریں کہ معیار خراب کیے بغیر ہر کام میں تھوڑا سا وقت کم کیا جائے۔ مثلاً اگر آپ گلا پہلے 30 منٹ لگتے تھے تو اگلی بار 25 منٹ لگائیں۔ اس طرح آپ کو اپنی اصل کمزوری بھی معلوم ہو جائے گی۔ سب سے پہلے اگر آپ بھی آہستہ آہستہ سلائی کرتی ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
روزانہ تھوڑی سی پریکٹس کریں، اپنے کام کو ترتیب دیں، مشین کو صحیح طریقے سے چلائیں اور غیر ضروری کاموں میں وقت ضائع نہ کریں۔ جب آپ کی سلائی کی سپیڈ بڑھے گی تو آپ زیادہ سوٹ تیار کر سکیں گی، زیادہ کام لے سکیں گی اور یقیناً آپ کی کمائی کے مواقع بھی بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ سستی سے کام لیں گی تو آپ نہ کچھ اچھا کما سکیں گی اور نہ ہی کچھ آپ آگے بڑھ سکیں گی۔ تو اس لیے میں آپ سے ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ نے ہر کام سوچ سمجھ کے کرنا ہے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں باتوں ہی باتوں میں میں نے آپ کے ساتھ ایک نیک ڈیزائن بھی شیئر کیا ہے۔ اس کے اوپر میں نے لیس لگائی ہے، بوٹ پائپنگ کی ہے اور اوپر سے ہم نیک اٹیچ کر رہے ہیں اس کو کٹنگ کر کے۔ تو اگر آپ کو یہ جو طریقے میں نے بتائے ہیں اگر پسند آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ایک سوٹ تیار کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے، تاکہ آپ کو میں اس سے بھی اچھی ٹپس اینڈ ٹرکس دے سکوں کہ آپ اپنے ڈریسز کتنی جلدی تیار کر سکتی ہیں اور اپنا وقت بچا سکتی ہیں اور اپنی کمائی کے مواقع بھی بڑھا سکتی ہیں۔ یہ سوٹ میں نے زلبری سے لیا ہے اور اس کی میں نے کٹنگ بھی شیئر کی ہوئی ہے۔ اب یہاں پہ میں اس کو نیک کو اٹیچ کر رہی ہوں، درمیان میں نے بٹن لگائے ہیں۔ یہ جو آج کل میٹ کے بٹن آئے ہوئے ہیں سمپل ہوتے ہیں لیکن بہت ہی خوبصورت اور ایلیگنٹ لک دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ نے اس نیک کو بنا لینا ہے۔ اکثر جو میری بگنرز بہنیں ہوتی ہیں اس طرح کے گلے بنانے میں بہت ہی مشکل محسوس کرتی ہیں، کیونکہ یہ بارڈر لگا ہوتا ہے گلے کے اوپر، اس کو بنانے میں پھر بہت مشکل ہوتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ ہر دفعہ ایک ہی ڈیزائن کس طرح سے بنائیں۔ تو آپ ایک ہی ڈیزائن کو بار بار نہ بنائیں، اس میں کچھ چینجنگ کر لیں، کسی پہ لیس لگا لیں، کسی پہ ڈوری لوپس لگا لیں، کسی کے اوپر آپ گول نیک بنا لیں۔ اس طرح سے اگر ڈفرینٹ طریقے سے آپ بناتی رہیں گی تو آپ کو کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی۔ تو ویڈیو کیسی لگی آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے۔ ہمارا پیارا سا نیک بن کے ریڈی ہو چکا ہے۔ اللہ حافظ۔